پیارے دوستو، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے ایک پیارے نبی تھے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرمانبردار اور سچے بندے تھے۔ ایک رات جب وہ آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے جاگے تو بہت سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہی میری سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے اگلی صبح انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ اگلی صبح پھر انہوں نے 100 اونٹ دوبارہ قربان کر دیے، لیکن اب بھی دل میں سوال تھا، کیا یہی وہ چیز ہے جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں؟ پھر ایک رات جب وہ پھر آرام فرما رہے تھے تو وہی پاک خواب پھر سے آیا، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز قربان کر دو۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے 2 دن میں 200 اونٹ کو قربان کر دیا، لیکن کیا اللہ نے میری یہ قربانی قبول نہیں کی؟ تو پھر اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت سوچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جب اللہ نے کہا تھا اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کروں، تو اس کا مطلب اونٹ نہیں بلکہ ان کا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد پیارا تھا، کیونکہ بڑھتی عمر میں انہیں یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوئی تھی۔ یہ وہی بیٹا تھا جس سے ان کی نسل آگے چلنے والی تھی اور جس کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بے حد قریب تھی۔ مگر جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں مضبوط ارادہ کیا اور کہا، اگر یہی اللہ کا حکم ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کی محبت اور رضا پانے کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ جیسے یہ ارادہ دل میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، تم غسل کر لو اور اچھے پاک صاف کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ اکثر ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کے ابا جان انہیں کہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں تو ان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے ہاجرہ کے پاس پہنچے اور کہا، امی جان، آپ نے سنا ہے کہ آج ابا جان مجھے دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ امی، آپ جلدی سے مجھے غسل کروا دیجئے اور اچھے کپڑے پہنا دیجئے، میں ابا کے ساتھ دعوت میں جاؤں گا، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ تب بی بی ہاجرہ نے کہا، کیا سچ میں وہ تمہیں دعوت میں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ ان سے خود پوچھ لیجئے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے پیارے شوہر، میں نے سنا ہے کہ آپ اسماعیل کو دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں ہاجرہ، تم نے بالکل صحیح سنا، اسماعیل کو غسل کروا کر اچھے کپڑوں میں سجا دو، میں اسے دعوت پر لے جا رہا ہوں۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل سے جھوٹ بول رہے تھے، لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو ان کی بات بالکل صحیح اور درست حقیقت پر مبنی تھی، کیونکہ وہ اسماعیل کو اللہ رب العالمین کی دعوت یعنی اس کی راہ میں قربان کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھے سے غسل کروا کر قیمتی کپڑے پہنائے، پھر اپنے شوہر کے حوالے کرنے سے پہلے کہا، اے میرے عزیز شوہر، اسماعیل کو میں نے بچپن سے اب تک پالا ہے، مگر کبھی بھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیا۔ اب جب آپ اسے لے جا رہے ہیں تو خدا کے واسطے اس پر رحم کیجیے گا۔ جب تک آپ دونوں واپس نہیں آ جاتے، ہر پل میرے دل میں بے چینی رہے گی اور آپ کی راہ تکتی رہوں گی۔ بی بی ہاجرہ کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کچھ جواب نہ دے سکے۔ ان کے دل میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ بی بی ہاجرہ سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے کو تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی محبت کے تصور میں ان آنسو کو روک لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مینا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔
جب شیطان ابلیس نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے تو یہ بات اس سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا میں خود اللہ کی رحمت سے محروم اور جہنمی بنا دیا گیا ہوں، اب اگر ابراہیم اللہ کا وفادار بندہ بن جائے تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کے عمل سے روکا جائے۔ اس لیے ابلیس شیطان نے ایک انسانی شکل کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے چل رہے تھے لیکن زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا اے ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور تمہیں بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے اور یہی تمہارے بڑھاپے کی نشانی ہے، اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور زور سے شیطان پر دے ماری اور کہا دور ہو جاؤ ملعون، میرا رب جو حکم دے گا میں سر جھکا دوں گا۔ چنانچہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا مگر ہارا نہیں۔ اس کے بعد ابلیس ایک نیک انسان کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا اے ہاجرہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کیوں، وہ تو اسے ایک دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ ابلیس ہنستے ہوئے بولا میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ عورتیں بہت بھولی اور سیدھی سادی ہوتی ہیں، انہیں کسی بھی جھوٹ یا دھوکے سے آسانی سے پھسلایا جا سکتا ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے تب اس نیک انسان کی صورت میں آنے والے شیطان سے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتی، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور میرے شوہر کے بارے میں میرے سامنے جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ ابلیس نے کہا اے ہاجرہ ابھی تو تم بہت غصے میں بات کر رہی ہو، لیکن کل جب تم دیکھو گی کہ ابراہیم نے سچ میں آپ کے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا ہے تب دیکھنا تمہارا یہ غصہ کہاں رہے گا۔ بی بی ہاجرہ ناراض ہو کر بولی اچھا تم کہنا کیا چاہتے ہو، ذرا کھول کر بتاؤ۔ شیطان نے کہا میں تمہارے پاس یہی بات کہنے آیا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کیا تم مجھے یہ سمجھا سکتے ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک باپ کیوں اپنے معصوم اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ شیطان نے کہا اے ہاجرہ ابراہیم بنا وجہ اسماعیل کو ذبح نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کریں، اس لیے ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا پہاڑ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، جلدی کرو اور اسماعیل کو ان کے ہاتھوں سے بچا لو، نہیں تو دیکھنا ابراہیم اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ نے شیطان کی بات سن کر کہا اگر اللہ رب العالمین دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے چن رہے ہیں تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف ایک اسماعیل، اگر اللہ رب العالمین مجھے ہزاروں بیٹے بھی عطا کرتا اور پھر ان کی قربانی کا حکم دیتا تو میں خوشی خوشی سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اب میں سمجھ گئی ہوں تم شیطان ہو، ابلیس تم مجھے دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے آئے ہو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ابلیس فوراً میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو بھگا دیا۔ یہ جگہ جمرۃ الوسطیٰ کہلاتی ہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کو دھوکے سے بہکانے میں ناکام رہا تو اس نے سوچا اب میں جاؤں گا اور اس بچے اسماعیل کو آزماؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ بہت زیادہ پیچھے نہیں تھے۔ ابلیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا اور حضرت ابراہیم سے تھوڑی دوری پر لے گیا۔ پھر اس نے کہا اسماعیل کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اسماعیل نے کہا کیوں، وہ مجھے دعوت کھانے پر لے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا او بچے تم بہت چھوٹے اور معصوم ہو، تمہارا دل سادہ ہے اور بھولے پن سے بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہارے باپ نے تمہیں دعوت کا بہانہ دے کر دھوکہ دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میرا باپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ابلیس نے کہا اے اسماعیل جان لو تمہارا باپ تمہیں دعوت کا جھانسا دے کر دھوکے سے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، مینا پہاڑ پر جا کر وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا اس کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بنا وجہ ذبح کر دے؟ تب ابلیس نے کہا اے اسماعیل تمہارے باپ تمہیں بنا وجہ ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں اس کی راہ میں قربان کریں۔
अल्लाह का हुक्म मानने के लिए ही वो तुम्हें मिना पहाड़ पर ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के करोड़ों लोगों में से मुझे ही अपनी कुर्बानी के लिए चुन लिया है तो इससे बड़ी कोई फजीलत, कोई इनाम नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूँ कि तुम इबलीस हो, तुम शैतान हो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लाखों करोड़ों जाने भी देता और सब जानों को भी अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करता तो मैं हर बार अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो जाता। ऐ इब्लीस, तुम अब फ़ौरन मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये मकाम जुमरतुल अक़बा कहलाती है, जो रमी जमरात के नाम से कहा जाता है। इस वाक़े की याद में आज तक हज करने वाले लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मीना के मैदान में पहुँचे। तफसील रूहुल बयान में है कि ज़िबा करने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा करना चाहा। उन्होंने कहा, ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अब्बा जान, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का ऐसा जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए अब्बा जान, ज़िबा करने से पहले मेरी कुछ अर्ज़ सुन लीजिए, अगर आप मेरी ये बात मानेंगे तो मुझे सुकून मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटे, तुम अपनी अर्ज़ रख सकते हो, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली अर्ज़ ये है कि मुझे ज़िबा करने से पहले मेरे हाथ पाँव अच्छे से बांध दीजिएगा, क्योंकि ज़िबा के वक्त जानवर भी हाथ पाँव मारता है। अगर मुझसे भी ऐसा हुआ तो ये मेरी बेअदबी होगी और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने बाप के सामने कोई बेअदबी करूँ। दूसरी अर्ज़ ये है कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो अपनी आंखों को कपड़े से अच्छी तरह बांध लीजिए, क्योंकि ज़िबा के वक्त अगर आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो आपको मुझ पर रहम आ सकता है और हो सकता है आप ज़िबा करने से रुक जाएं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में कोई रुकावट हो। तीसरी अर्ज़ ये है कि ज़िबा के बाद जब आप घर वापस जाएँ तो मेरे खून से भरा हुआ कपड़ा मेरी माँ को दे दीजिएगा और उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, और ये भी कहिएगा कि उनकी इस कुर्बानी की वजह से हमें जन्नत में एक साथ रहने का मौका मिल सकता है, और ये भी कहिएगा कि अल्लाह ने हमें अपने हुक्म की पैरवी करने की तौफीक दी तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे लिए किसी भी तरह का गम ना करें। बेटे की ये बातें सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपने कुर्ते की आस्तीन से पहले ये चीज़ रखी हुई थी, रस्सी और कपड़ा निकाला और उसी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव बांध दिए। फिर उसी आस्तीन से एक कपड़ा निकाला और उसकी मदद से अपनी आँखों को बांध लिया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। कौम के बुज़ुर्ग और नबी हज़रत इब्राहीम अपने हाथ में छुरी लिए खड़े हैं। सामने उनका इकलौता और प्यारा बेटा इस्माइल है, जिसे वो अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने को तैयार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल को मजबूत कर लिया कि अब उन्हें अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाप अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले हैं। अल्लाह की मोहब्बत में डूबे ये मंजर देखकर ज़मीन और आसमान के फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। हर तरफ से तस्बीह और अल्लाह की पाकी का ऐलान हो रहा है। तभी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, तो इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माइल को छू भी लिया तो मैं तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। हज़रत इब्राहीम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाई, मगर छुरी पहले अल्लाह का हुक्म सुन चुकी थी और अल्लाह के डर से उसने एक भी बाल को नहीं छुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार पूरी कोशिश से छुरी चलाते रहे, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ऐ बजान, शायद आप मुझसे मोहब्बत की वजह से छुरी को ज़ोर से नहीं चला रहे, आप पूरी ताकत से छुरी चलाइए। अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर पाए तो हमें जवाब देना होगा। बेटे की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम ने और ज़ोर से छुरी चलाना शुरू की। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जन्नत से एक मेंढा लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह रख दे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पल में
جنت سے ایک مینڈھا لے کر پہنچے۔ پیارے دوستو، دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ وہی جنتی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا تھا۔ اللہ نے اسے جنت میں محفوظ کر رکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ جنتی مینڈھا رکھ دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار پوری طاقت سے چھری چلائی اور وہیں اس مینڈھے کی قربانی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون گرا تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل تو ان کے پاس ہی کھڑے ہیں اور قربانی تو ایک جنتی مینڈھے کی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی کیونکہ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آپ نے ان کے حکم کو نبھانے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور آپ کا بیٹا بھی خود کو قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اللہ نے آپ دونوں کی آزمائش لی تھی اور آپ دونوں نے فتح حاصل کی، اس لیے اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور اسی کی قربانی آپ سے کروائی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے والا بنائے، اور عید الاضحیٰ کے دن ہماری کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔